الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ محترم صدر جلسہ شیخ ہارون محمدی صاحب، شیخ محمد فاروق عمری صاحب، شیخ عبدالباری محمدی صاحب، شیخ علیم اللہ سعید سلفی صاحب، دیگر اخوان و حاضرین، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آج یہاں اپتن کی اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں برسوں سے ہمارے نوجوان ساتھی اور اللہ سے تعلق بنانے کا جذبہ رکھنے والے، کتاب اور سنت کا جذبہ رکھنے والے، اللہ کا ایک گھر بنانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ الحمدللہ وہ کام اللہ رب العالمین نے زمین کی خریداری کی شکل میں مکمل فرما دیا ہے، اور آگے کا کام بھی جاری اور ساری ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو علم کا چراغ اور روشنی کا مینار بنا دے اور توحید اور سنت کا مرکز بنا دے۔ چند منٹوں میں آپ کے سامنے مختصراً روزے کے بعض اہم مسائل پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے مسائل رمضان کے تعلق سے پیش آتے ہیں، اور جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کا موقع مل گیا تو اس کی ہمیں اور آپ کو قضا نہیں دینی، یہ عام تصور ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی آدمی سفر پر چلا گیا، کوئی آدمی کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ایسی مشکل میں آ گیا کہ اس کے لیے دن کا روزہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا، تو یہ سوچتا ہے میں تو آج معذور ہو گیا، آج میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اب چھٹی مل گئی، ایک روزے سے، دو روزے سے، چار روزے سے چھٹی مل گئی۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتیں بیان کی۔ جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، ان کے لیے رمضان کے گزر جانے کے بعد اس کی قضا ضروری ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ آپ کا چھوٹ گیا، دو چھوٹ گیا، چار چھوٹ گیا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ آپ رمضان کے بعد سے لے کر کے آئندہ رمضان تک قضا کر سکتے ہیں، شعبان کے آخر تک قضا کر سکتے ہیں، لیکن اسے بھرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جہاں رمضان کے روزے کا ذکر ہے کہ یہ فرض ہے، کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہا جو مریض ہے یا مسافر ہے تو اسے دوسرے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر عورتیں تو گھروں کے اندر پورا کر لیتی ہیں، یہ بات دیکھنے میں آتی کہ عورتیں عام طور پر جو روزے وہ چھوڑتی ہے یا رخصت کا انہیں اللہ نے فائدہ دیا ہے تو بعد میں وہ پورا کر لیتی ہے،
لیکن ہم مرد حضرات اگر کبھی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کوتاہی کے اتنے شکار ہوتے ہیں کہ آئندہ رمضان تک بھی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ یہ سوچتے ہیں چلو محرم میں کر لیں گے، پھر سوچتے ہیں چلو ٹھنڈی کا موسم آئے گا تو اس میں کر لیں گے، ایسے کرتے کرتے سال گزر جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ، اس کی قضا ضروری۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پورا کرنے کی نیت ہے تو چھوڑو، اگر پورا کرنے کی نیت نہیں ہے تو تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ رمضان میں اسے مکمل کر لینا ضروری۔ اسی لیے بعض فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آدمی کے خود اپنے حالات کا پتہ ہے کہ میں پچھلے برسوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ مشقت اٹھا کر کے وہ روزے کو مکمل کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کا یہاں ذکر کیا، مریض کا اور مسافر کا۔ مریض کی دو کنڈیشن ہیں، ایک ایسا مریض ہے جس سے بیماری سے شفا یابی کی امید ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا رمضان میں، دوا علاج کیا ٹھیک ہو گیا، رمضان کے بعد تندرست ہو گیا، تو اس کے لیے رمضان کے بعد پورا کرنا ضروری۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دائمی ہوتی، دائمی مرض ہوتا، آج بھی ہے رمضان کے بعد بھی رہے گا، تو جب وہ اس بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا اور وہ بیماری باقی ہے تو رمضان کے بعد قضا کیسے کر پائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قضا کے بجائے فدیہ رکھا، فدیہ رکھا ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جتنا روزہ آپ کا چھوٹا ہے اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں، ہر ایک روزے کے بدلے میں آپ کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ 5 دن کا روزہ ہے، 10 دن کا روزہ۔ اسی طریقے سے مسافر آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دکھا، فمن شاء صام ومن شاء افطر، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ اگرچہ رخصت پر بعض حالات میں عمل کرنا بہتر ہوتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کے حالات میں ہم اور آپ جو جی رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اے سی کا سفر ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اگر بعد میں ہم قضا کے بارے میں سوچیں کہ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ اگر آدمی خود جانتا ہے کہ بعد میں یہ میرے لیے اور بھاری پڑ جائے گا تو اس تھوڑی سی مشقت کو اٹھاتے ہوئے سفر میں رخصت کا فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ فمن شاء صام، جو چاہے روزہ رکھ لے اسی پر عمل کر لے، افطرا پر عمل نہ کرے۔ اور دوسرا مسئلہ بوڑھے کمزور آدمی کا ہے۔ آدمی جب بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی آئندہ کی زندگی میں وہ طاقت جو کمزور ہوئی ہے وہ بڑھنے والی نہیں ہے اور مزید گھٹنے والی۔ جو بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت، کمزور آدمی کمزور عورت جو سن رسیدگی کو پہنچ گئے ہیں، جن کی عمر دراز ہو چکی ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، صحت کا خطرہ ہے، طاقت نہیں ہے کہ دن بھر پورا کر سکیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی رخصت دی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، چونکہ وہ قضا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کے لیے رخصت عام ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے۔ آپ چاہے شروع رمضان میں دے دیں یا اکٹھا کر کے آپ 30 دن کا کھانا کسی کو دے دیں، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے آخر میں اسے پورا کر دیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی رمضان کے آخر میں دے، کتنا روزہ اسے ملتا ہے اور کتنا روزہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے زندگی نہ وفا کرے، 15 رمضان تک زندگی رہے تو 15 ہی روزہ اس کے اوپر فرض ہے، تو 15 روزے ہی کا فدیہ اسے بھرنا، تو آخر میں آدمی دے کر کے مسکین کو ایک دن کے حساب سے جو خرچہ ہوتا ہے ایک ٹائم کھانے کا وہ دے دے۔ اور اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ عورتیں، آپ دیکھیں اسلام کتنا حکمت والا، اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے،
چھوڑنے پر بہت سخت گناہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں جو مختلف طبقات کے لوگ ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حمل سے ہے، کوئی بچے والی ہے، کسی کو دودھ پلانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان فرائض کے اور واجبات کو ہمارے اوپر مقرر کرنے کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھا، اور یہی اسلام کی حکمت ہے جو دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی طرف، اور اسلام کے ان محاسن اور خوبیوں میں سے ہے جس سے دنیا کے لوگ، غیر قوم کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام نے ایک چھوٹے بچے کی بھی رعایت کی ہے اور ایک بوڑھے باپ کی بھی رعایت کی ہے، ایک جوان کی بھی رعایت کی ہے، ایک بوڑھی ماں کی بھی رعایت کی ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے اور پلانے والی ماں کی بھی رعایت کی ہے۔ تو وہ عورتیں جو حمل سے ہیں یا دودھ پلانے والی، وہ اپنا فیصلہ خود کریں یا کوئی ڈاکٹر ماہر طبیب کرے کہ ان کے روزہ رکھنے سے جان کا یا ان کے بچے کی جان کا خطرہ ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کے جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو رخصت دی کہ وہ حمل کی مدت میں روزہ چھوڑ دے یا دودھ پلانے کی مدت میں روزہ چھوڑ دے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے، اس سے باہر آ جائے تو اس کی قضا کر لے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت کے اوپر اور امت کی ماں اور بہنوں پر بہت احسان کیا۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوتی ہیں، پیریڈ ان کا چلتا، تو اللہ نے ان کو رخصت دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعد میں جو روزے اس پیریڈ میں چھوٹ جاتے ہیں ان کو قضا کرنا۔ نفاس والی عورتیں ہیں، جو عورتیں زچگی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ مرحلہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور دوسری طرف اس کے بدن سے خون بھی جاری ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھی احسان کیا ہے کہ اس پیریڈ میں وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے، رخصت اختیار کر لے، اور بعد میں جب اس مرحلے سے نکل جائے، پاک اور صاف ہو جائے، تو وہ آئندہ رمضان تک ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ یہ قضا کا معاملہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اس بات کی بہت کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو قضا کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے۔ چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا نہ کرنے کا بھی وہی گناہ ہے جو آپ رمضان میں جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دیتے، وہ گویا کہ آپ کے سر باقی ہے، وہ قرض ہے، امانت ہے اللہ کی، جو آپ نے اللہ سے رخصت کا استعمال کرتے ہوئے عذر کی بنیاد پر چھوڑا تھا، لیکن بعد میں آپ کو بھرنا تھا اور آپ نے بھرا نہیں، وہ آپ کے ذمے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اور اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے رمضان میں روزے کی نیت کا۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کسی بھی عبادت کی نیت دل میں کی جاتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل کے اندر نیت کر لی، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک نیت پیدا ہوتی، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیت پیدا ہوتی، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، وہی ہمارا اور آپ کا ارادہ ہے۔ تو وہ دل کے اندر جو سوچ پیدا ہو گئی، آپ وضو بنانے کے لیے گئے تو گویا کہ آپ نے یہ دل میں سوچا کہ نماز پڑھنا ہے تو وضو بنا رہے ہیں۔ آپ طہارت کے لیے گئے نماز سے پہلے اور آپ نے وضو بنانے کے لیے قدم بڑھایا تو گویا کہ آپ نے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا کیا کہ نماز پڑھنی۔ اب اس کے لیے آپ کو زبان سے کسی لفظ کا ادا کرنا کہ میں ظہر کے نماز کی نیت کر رہا ہوں، عصر کے نماز کی نیت کر رہا ہوں، آج اتوار کا روزہ ہے اس روزے کی نیت کر رہا ہوں، کل سوموار کے روزے کی نیت رہے گی، الفاظ میں اسے ادا کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ صرف حج اور عمرہ میں تلفظ بالنیہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور آپ نے کیا۔ آپ جب حج پر جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی نیت کی ضرورت پڑے گی، حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، یا حج اور عمرہ دونوں ساتھ میں کرنا ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم حجن، آپ کو زبان سے کہنا، لبیک اللہم عمرتن۔ اس کے علاوہ تمام عبادات میں زبان سے نیت کے الفاظ کا اظہار کرنا، اس کی ادائیگی کرنا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، فجر کی 4 رکعت ظہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں،
آج روزے کی نیت کر رہا ہوں زبان سے بول کر کے، جیسے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں کیلنڈروں کے اندر ہے نویت ان اصوم غدا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت کی دلیل۔ محدثین نے بیان کیا تھا کہ اگر حدیث کے الفاظ میں رکاکت پائی جائے، کوئی ایسا صیغہ پایا جائے جو صیغہ اس کے معنی سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اللہ کے نبی کی سنت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منگڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، آپ نیت کرتے ہیں صبح فجر کے وقت، جو فجر کا وقت ہے وہ آج کا دن ہے، کل کا دن نہیں ہے، وہ کل کا دن نہیں۔ ہمارے یہاں عربی کیلنڈر سے جو آج ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوگی وہ آج ہو جائے گا، دوسرے مغرب کی اذان تک وہ آج ہے، وہ کل نہیں ہے۔ اب کسی بنانے والے نے کیا بنایا، کہا نویت ان اصوم غدا، کہا میں نیت کرتا ہوں کہ کل روزہ رکھوں گا، نیت آج کے روزے کی کل کا۔ اس کا مطلب یہ ملاوٹی الفاظ ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے اپنا معاملہ ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے اندر خرد برد کیا ہے، یا جان بوجھ کر پورے الفاظ کو صیغے کو گڑھ لیا ہے تاکہ امت کے اوپر تھوپ دیا جائے۔ اور اس کی رکاکت، الفاظ کا معنی سے مطابقت نہ رکھنا، حالات سے مطابقت نہ رکھنا، واقع سے مطابقت نہ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت صیغہ ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے، جو نیت کے الفاظ کی شکل میں ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے احتیاط کا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے ہاں بہت چلتا ہے۔ سحری میں احتیاط، پہلے کھا لیا جائے، افطاری میں احتیاط، اسے ڈیلے کر دیا جائے، 5 منٹ 10 منٹ تاخیر کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث، اب دیکھیے جو الفاظ صریح اور صحیح ہیں اور نص میں وارد ہیں، ان کی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں امت کے کسی بھی ادنا آدمی کے لیے، کسی بڑے آدمی کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے، مفسر کے لیے، محدث کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے، تنوع مسئلہ ہوتا ہے جہاں الفاظ کلیئر نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ معنی نکال لیا، ہم نے کچھ معنی نکال لیا، کھینچ کر کے اس میں سے کچھ مسئلہ پیدا کر لیا، اس حدیث کو اپنے مسلک سے قریب کر لیا، اپنے معاملے سے قریب کر لیا۔ لیکن یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، لا تزال امتی بخیر، میری امت برابر خیر اور بھلائی پر رہے گی، ما عجل الفطر واخر السحور، جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے اور سحری کرنے میں تاخیر کریں گے۔ تاجیل اور تاخیر کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا وقت ہے۔ سحری کا آخری وقت ہے فجر کی اذان، تو اس میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان کے آخری لمحے تک اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طاقت زیادہ دیر تک باقی رہے گی بنسبت وہ آدمی جیسے آج مان لیا 5:10 پہ سحری کا وقت ہے، اب اگر کوئی آدمی 5 بجے کھاتا، 5:05 پر کھاتا ہے، 4:55 پہ کھاتا ہے، تو یہ قریب وقت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 4 ہی بجے کھا لیتا، 3 بجے ہی کھا لیتا ہے، رات میں نیند کھلی 2 بجے 2:30 بجے کھا لیتا ہے، تو سحری تو اس کی ہو جائے گی، لیکن طاقت جو سحری کا مقصد ہے کہ آپ کو دن کے حصے میں روزے کے لیے طاقت حاصل ہو، آپ کمزور نہ پڑے، آپ کی عبادت جاری اور ساری رہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سنت بھی رکھا، تو کہا کہ ما اخر السحور، جب سحری کو آخری وقت میں کھائیں گے، ادا کریں گے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہیں۔ اب اگر آپ اس میں احتیاط بھی کریں کہ بھائی 10 منٹ پہلے بند کر دینا، 15 منٹ پہلے بند کر دینا، کہیں شبہ نہ ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات کا چور دروازہ بالکل بند کر دیا، بالکل بند کر دیا۔ کہا تہجد کی اذان ہوتی تھی سحری کھاؤ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے فجر کی تو سحری روک دو، کلیئر الفاظ۔ اور ایسے ہی تعجیل، جلدی کرنا، جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کے غروب سے پہلے آپ افطار کر لیں، جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا غروب جو ہو جائے، اس کا ٹائم ہو جائے، تو پھر آپ اس میں ڈیلے نہ کریں، آپ اس میں ہیلا حوالہ نہ کریں کہ ہو سکتا ابھی غروب نہ ہوا ہو سکتا ابھی بال نہیں دکھ رہے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، تھوڑی تاریکی اور بڑھ جائے، ہو سکتا ہے ہماری گھڑی پیچھے ہو آگے ہو، آپ سب مینٹین رکھیے۔ اور سورج کے غروب کا جو وقت مقرر ہے، آج تو شمسی نظام کے تحت آپ کے پاس کیلنڈر بھی ہے، آپ کے پاس موبائل میں پرفیکٹ ٹائم بھی ہے،
آپ کو وہ رمضان کے کارڈ بھی دیے جاتے ہیں، اس کا بھی ٹائم ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے مقرر اور محدد ہیں۔ تو اس میں آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا آپ اس حدیث کی روشنی میں خیر سے دور ہوں گے۔ لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب افطار جلدی کریں گے سورج غروب ہونے کے بعد، اور جتنا دور کریں گے اتنا آپ بھلائی سے دور ہوں گے، سنت سے دور ہوں گے، ثواب سے دور ہوں گے، اللہ کی مرضی سے دور ہوں گے، حدیثوں سے دور ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ شریعت کو اپنے کنارے نہیں لگائیں گے، سنت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، تو ہمارے اور آپ کے دین پرستی کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ مفطرات صوم کا، وہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کے روزے کو توڑ دیتی، توڑنے والی، اس میں جیسے جان بوجھ کر کھانا پینا، جان بوجھ کر قے کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کو توڑ دیتی، اس کی ہمیں اور آپ کو قضا دینی پڑے گی۔ اس میں ایک اہم مسئلہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا۔ یہ مسئلہ عام طور پر لوگ بتاتے نہیں، بیان نہیں کرتے، شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کہ لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ، ہم لوگ فتویٰ لکھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، کبھی کبھی رمضان کے اس مرحلے میں، اس مہینے میں بعض لوگوں کی طرف سے اس تعلق سے استفسار آتے ہیں آج بھی، کہ لوگ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات میں بیوی کے پاس جانے کو حلال کیا، بیوی کے پاس سونے کو، ہم بستر ہونے کو حلال کیا۔ بقیہ جو چیزیں عام زندگی میں ہیں، بوس و کنار کی، ملنے اور جلنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، وہ حلال ہے۔ لیکن حالت صوم میں، دن کے حصے میں، صبح صادق سے لے کر کے آپ نے سحری کھا لی، جب تک آپ کا روزہ چل رہا ہے غروب آفتاب تک، تو اس مرحلے میں بیوی سے ملنا شہوت کے ساتھ اور ہم بستر ہونا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بالکلیہ حرام، اور اس کی اللہ رب العالمین نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ صرف یہ قضا سے پورا ہونے والا نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے جان بوجھ کے پانی پی لیا، چپکے سے کوئی جان نہیں پائے، بعد میں قضا کر لیں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایسی یہ بھی مسئلہ ہے، اگر کچھ غلطی ہو گئی تو دیکھ لیں گے، بعد میں بھر لیں گے ایک آدھ روزہ۔ نہیں میرے بھائیو، اس کی بہت بڑی سزا، اس پر اللہ نے جرمانہ بھی رکھا ہے، کفارہ غلیظہ بھی رکھا ہے، اور قضا بھی رکھی ہے، دونوں آپ کو دینا۔ کفارہ کیا؟ بہت سخت کفارہ۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بعض تابعین اور صحابہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں، کہ ایک دن کا روزہ چھوڑنا اس وجہ سے کتنے بڑے گناہ کا کام ہے کہ وہ سال بھر روزہ رکھنے سے بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہو، اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے اس کا روزہ، تو ایسی صورت میں وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ عربوں کے ہاں غلام کی بہت قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام 10,000 دینار دے کر کے ایک غلام کو آزاد کر، 10,000 دینار اس زمانے میں، آج 10 کروڑ کی قیمت اس کی ہو جائے گی۔ ایک روزے کی قیمت آپ کو چکانی، آپ سوچئے۔ اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو اللہ نے کہا شہرین متتابعین، صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا۔ ایک روزے کی وجہ سے، ایک روزہ آپ کا گیا تو اس کے بدلے میں آپ کو 2 مہینہ روزہ مسلسل رکھنا، وہ بھی چھٹی نہیں کہ آپ محرم میں رکھ لیں، کچھ شوال میں رکھ لیں، کچھ بعد میں رکھ لیں۔ شہرین متتابعین، پے در پے آپ نے شروع کیا تو بند نہیں کر سکتے، چھٹی نہیں ہے، بہت سخت سزا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 60 مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں، آدمی ایک مسکین کو نہیں کھلا پاتا۔ جو بوڑھا آدمی ہو گیا، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے، وہ اپنے 30 روزے جو اس کے گردن میں لٹکے ہوئے ہیں، قرض ہے، اس کے بھرپائی نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک روزہ سفر میں چھوٹ گیا، اس کو نہیں بھر پا رہا آدمی۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، تو یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے شہوات پر، خواہشات پر بھی رمضان کے مہینے میں کنٹرول کریں، اور
وہ مفطرات صیام جو ہمارے روزے کو توڑنے والے ہیں اور جن سے ہمارا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ ہم نے اور آپ نے توڑ دیا ہے تو اس کی ہم اور آپ قضا بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تجارت کے بارے میں کہ جو آدمی بیع و شرع کے مسائل نہیں جانتا وہ مارکیٹ میں نہ آئے۔ آپ جانتے نہیں تو آپ کیسے بازار لگائیں گے، دھندا کیسے کرنا؟ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے امت کو گمراہ کرنے کا، وہ علم سے دور رکھنے کا۔ علم سے دور رکھنا، آپ نہیں جانیں گے مسئلہ تو ظاہر سی بات آپ گمراہی میں پڑ جائیں گے، آپ گناہ میں پڑ جائیں گے، آپ اللہ کی ناراضگی مول لے لیں گے۔ تو آپ رمضان کے مسائل کو سیکھیے، فقہ الصیام پڑھیے۔ آج تو اویلیبل ہے موبائل پر PDF کی شکل میں، اردو، ہندی، انگریزی، تمل، تیلگو، ملیالم، جو جس بھاشا بولتا اس میں آپ 1 پیج 2 پیج لے لیجئے، اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، غور سے پڑھ لیجئے۔ نہیں سمجھ میں آتا اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لیجئے۔ آج کل آن لائن فتویٰ دینے والے بہت سے لوگ ہیں، آپ کے کنٹیکٹ میں کوئی امام صاحب ہے، آپ کے قریب ہے، عزیز ہے، ان سے پوچھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سارا مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے کہ یہ دین ہے، اس کو بغیر سیکھے ہوئے اور سمجھے ہوئے نہ برتیں، نہ ورنہ ہماری اور آپ کی حالت وہی یہودی اور نصرانیوں کی ہو جائے گی کہ ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بن جائیں گے، اللہ کی ناراضگی کے اور گمراہی کے دونوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک توفیق دے اور ہمارے اور آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔